امداد صبح ایک طرف ایک عدالت نے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات سے بری کر دیا ہے، تو دوسری طرف آرمی چیف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو، 9 مئی کرنے والے، 9 مئی کے لیے اکسانے والوں کو جب تک سزا نہیں دی جائے گی تب تک پاکستان یرغمال رہے گا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں جو عمران خان صاحب کو ضمانت دینے یا ان کو رہا کرنے کے لیے دن رات مشاورت کر رہی ہیں۔ اب اس کا جواب بھی آ گیا عدلیہ کے اندر سے کہ جی بتائیں کدھر ہیں کالی بھیڑیں، اگر ہیں تو پھر ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ عدلیہ کے اندر کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں، کالی بھیڑیں نہیں ہیں، کالے پونڈ ہیں، کالے پونڈ۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، سینگ پھنسے ہوئے ہیں جی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب سینگ پھنس جائیں تو پھر ایک کے کاٹنے پڑتے ہیں۔ اب کس کے سینگ کٹتے ہیں، کون اپنے سینگ بچا لیتا ہے، وقت بتائے گا۔ لیکن بہرحال اب 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آج پاکستان میں ہوئی ہیں۔ ایک تو فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا تھا کمانڈرز کا، تو اس کا پریس ریلیز آ گیا ہوا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں ملک کی، بین الاقوامی، مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی، افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا، وہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اس میں 9 مئی بھی ہے، اور آرمی چیف کا جو خطاب تھا وہ بڑا واضح اور کیٹیگورک تھا کہ جی ہم نہیں بھولے نہ بھولنے دیں گے 9 مئی کرنے والوں کو، اور 9 مئی کو ہر کور کمانڈر کانفرنس یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس، اس کے اندر آرمی چیف کے خطاب میں 9 مئی کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور پریس ریلیز میں اس جو خطاب میں جو باتیں ہوتی ہیں آرمی چیف کی وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ لوگ کچھ عرصے سے اڑا رہے تھے کہ جی فوج کے اندر آرمی چیف یا دوسرے جو تھاٹ پروسیس ان کے اندر چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے، بات کی جائے، ایسا جو اپنا کانفرنسز کے اندر ہونے والی باتیں ہیں اور ان کے جو اعلامیے ہیں ان کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور ایک اور چیز، شاید غیر معمولی حالات ہیں، اس وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ غیر معمولی سطح پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس اس تواتر کے ساتھ ہونا وہ ایک غیر معمولی ہے۔ اور ظاہر ہے کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور بھی چینجنگز آنی ہیں آگے چل کر، تو پھر یہ والا جو کام ہے اور زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ اب میں پہلے جو ہے نا کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے افواج پاکستان کی بطور ادارہ ایک جو فیصلہ ہے ان کا، یا ایک جو ان کی سوچ ہے وہ بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ جی 9 مئی جو ہے اس میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو اگر بخشا جائے گا، ان کو اگر چھوڑا جائے گا، تو پھر آئندہ ہر کوئی آ کے، وہ کسی نے کہا تھا مندر کا گھنٹہ، ہر کوئی آ کے بجاتا رہے گا۔ تو ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے ری ایکشن آنا تھا، اور وہ ری ایکشن فطرتی تھا، قدرتی تھا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ فوج کے ادارے کے اندر گھس کر اور آپ کہیں کہ جی ہم نے گھس کر مارا ہے، ہم نے جا کر آگے لگا دی، ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کو لوٹ لیا، ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا، ہم نے جی ایچ کیو کے اندر گھس کر اور وہاں توڑ پھوڑ کی، ہم نے اپنا میاں والی میں جو ہے وہ ایئر فورس کی بیس جو ہے اس کو ہم نے جلا دیا، تو اس کے بعد وہ خاموش رہیں گے، ایسا خام خیالی تھی۔ مجھے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے، ان دنوں میری کچھ لوگوں سے فون پر بات ہوئی تھی جب 9 مئی ہو رہا تھا اس وقت بھی، اور پھر 10 مئی کو بھی، کیونکہ ان کو تو پتہ 11 مئی کو چلا تھا نا کہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے فون پر بات چیت کی تھی، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، اب فوج انڈر پریشر آ گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اب ہر بندہ جس کو لگے گا کہ جو ان کے معاملات میں فوج مداخلت کر رہی ہے وہ مظاہرہ لے کر چلا جائے گا جی ایچ کیو، وہ جلوس لے کر چلا جائے گا کور کمانڈر ہاؤس۔ اب یہ راستے ہم نے کھول دیے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے۔ تو یہ تاثر تو تھا کہ اب یہ ہر کوئی جائے گا، تو اس راستے کو بند کرنے کے لیے وہ جو پی ٹی آئی نے کھولا تھا اپنی طرف سے، اس کو بند کرنے کے لیے پھر کیا ہونا تھا؟ پھر شدید ری ایکشن آنا تھا، اور جو کہ آیا۔ پھر پی ٹی آئی، عمران خان صاحب چیختے پھر رہے ہیں کہ جی کرش کر دی گئی پی ٹی آئی۔ آج بھی جو سپریم کورٹ میں، جس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، نیب ترامیم کا مقدمہ تھا، پٹیشن تھی نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف اپیلوں کی، تو اس میں خان صاحب جو تقریر فرما رہے تھے اس میں انہوں نے پھر 8 فروری کی بات کی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی یہ مدعا ہمارے سامنے ہے نہیں، تو آپ اپنے مدعے پر آئیں۔ تو بہرحال
اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. اس میں عمران خان کو لائیو دکھانے کی خواہش ایک جج صاحب کی مطلب رائے تھی نا ان کی کہ جی لائیو نشر ہونا چاہیے اس اپنا سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی کو. پہلے بھی ہوتی رہی، آج بھی ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے اس میں یہ ہونا تھا کہ ایک سزا یافتہ شخص لائیو ہو جاتا. ظاہر ہے عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، تو اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. لیکن اس کا ایک حصہ جو جڑا ہے اس ساری صورتحال سے، 9 مئی فارمیشن کمانڈر، وزیر اعظم کا خطاب اور عمران خان کی بریت، یہ سارا مطلب کڑمس مچا ہوا ہے نا، سب یہ جڑا ہوا ہے. تو اس لیے ابھی فی الحال میں فارمیشن کمانڈر اور کالی بھیڑیں والا جو وزیر اعظم صاحب کا بیان اور اس کا رد عمل، اس پر اطہر من اللہ صاحب کا، اور پھر جو بریت ہے تو اس پر میں بات کروں گا. تو بعد میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پھر وہ ریئیکشن جو تھا نا اس لیول کا آنا تھا کہ بھائی آئندہ کوئی ہمارے ساتھ بدماشی نہ کرے، آئندہ کوئی ہمارے اوپر ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. اگر کوئی بھی دنیا جہان کی کوئی بھی فوج اگر کوئی طاقت کے ذریعے ملک کے اندر یا ملک کے باہر ہو، اگر کوئی اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ریئیکشن کیا آتا ہے؟ ریئیکشن وہی آتا ہے جو اپنا پاکستان میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ آیا فوج کا. اگر کوئی اپنی ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو کیپٹل ہل پر حملے کے بعد آیا امریکہ میں. اگر کوئی اپنے ریاستی اداروں کے سامنے کھڑے ہو کر فساد پھیلانے کی کوشش کرے تو ریئیکشن کیا آتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو فرانس میں ہوا. دنوں میں سزائیں ہو گئی ملزمان کو، یہاں نہیں ہو رہی. یہاں ابھی تک ملزمان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتیں مقدمات لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، یا تو بری کر رہی ہیں، لیکن منطقی انجام کی طرف وہ لوگ نہیں پہنچ رہے جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے. تو اس پر پھر ایک شکوہ بنتا ہے سسٹم کا عدالتوں کے خلاف. شکوہ جائز ہے، ناجائز ہے، لیکن اس پر پھر عدالتوں سے ریئیکشن آتا ہے. تو پہلے تو میں یہ جو خبر ہے جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف جو سانحہ 9 مئی کے حوالے سے شہزاد ٹاؤن میں جو مقدمات تھے 2، ان میں ان کو بری کر دیا. اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی عمران خان صاحب کو اسی طرح اسلام آباد کی عدالتوں نے بری کر دیا. اب اچھا، توڑ پھوڑ کے مقدمات 25 مئی اس میں بھی عمران خان صاحب بری ہو گئے، لیکن 9 مئی کے مقدمات میں ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں عمران خان کے خلاف ثبوت کتنے ہیں. لیکن جو واقعاتی شہادتیں ہیں وہ عمران خان کے اگینسٹ ہیں کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے. میں نے 14 اور 15 مارچ کو کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، عدالتوں نے عمران خان صاحب کو جو ڈھیل دی ہے، جو رعایت دی ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو کوئی بڑا کانڈ کریں گے. کر دیا، 9 مئی کر دیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی سے بڑے کانڈ کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ جو اپنا 71 کے سانحے کے حوالے سے جو ویڈیو جاری کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کے اس پر ٹویٹر ہینڈل پر پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اس کو پی ٹی آئی نے ظاہر ہے وہ کیا، ری ٹویٹ کیا. تو بہرحال یہ ایک ادھر سے بری ہو گئے، اور ادھر سے پریس ریلیز کے مطابق جو فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا، ان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹڑ میں کھڑا کیا جائے، اور 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا. یعنی وہی بات کہ پھر ہر کوئی آئے گا اسی طرح آ کر حملہ آور ہوگا، مندر کا گھنٹہ سمجھ کر بجاتا رہے گا، کبھی جی ایچ کو، کبھی کور کمانڈر ہاؤس کو، اور للکارتے رہیں گے لوگ. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک اپنا منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں فوج کے خلاف. اور وہ باہر بیٹھے ہوئے کون ہیں سب کو پتہ ہے. تو اس میں کہا گیا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی، مذموم سیاسی، ابھی ڈیجیٹل دہشت گردی کی نئی ٹرم یوز ہوئی ہے، اور مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے. اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے. پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے، اور ان ناپائق قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل طور پر یقینی شکست دی جائے گی. باقی پھر
پاکستان میں اسمگلنگ، یہ جو SIFC کے تحت جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے، ون ڈاکومنٹ رجیم، غیر قانونی تارکین وطن یعنی ان کو یہاں سے اپنا پاکستان سے واپس بھیجنا، ان کی رجسٹریشن، اور پھر میں نے باقی بتا دیا تھا کشمیر اور فلسطین اور انڈیا میں خاص طور پر جو وہاں کی اقلیتیں ہیں مذہبی، یعنی وہ جو ہندو، اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں ویسے، وہ لوگ جو مودی کے اس کے انتہا پسندی کے اگینسٹ ہیں، مودی کی، ان کے خلاف وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بات ہوئی اور اس کی مذمت کی گئی اور دنیا کو کہا گیا کہ جناب اس طرف توجہ دیں۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو سنا دیا کہ جی وہ آرمی چیف یہ فرما رہے ہیں اور فارمیشن کمانڈرز اس رائے کی ہے کہ جب تک 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں نہیں دی جاتی، کہ افرق کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تب تک قوم اور ملک یرغمال رہیں گے۔ دوسری طرف عدالتیں رہا کر رہی ہیں، بری کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے اب یہ وہ جو فوج ہے وہ بذات خود تو سزائیں نہیں دے سکتی، تو ان کا اشارہ تو ظاہر ہے ادھر ہی ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو ابھی اپیلیں اپنا تھا کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں، وہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو فوجی عدالتوں میں معاملات لٹکے ہوئے ہیں، دہشت گردی کی عدالتوں میں معاملات لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک اور عمران خان صاحب نئی تیاری کر رہے ہیں، نئے ولولے کے ساتھ، کبھی آرمی چیف پر حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ اپنا آرٹیکل لکھ دیتے ہیں، کبھی وہ پیسے دے کر انٹرویوز دے دیتے ہیں، تو وہ ایک نئے اپنا صف بندی نئے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ تھا اس سے جڑا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 28 مئی کو لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب تھی، اس سے انہوں نے خطاب کیا جس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے مسلم لیگ نون کے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی دن رات بیٹھ کر سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب کو عدالتوں کے اندر ججز جو ہے وہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کو ریلیز دیا جائے، کس طرح ان کو رہا کیا جائے، عدالتوں کے اندر کالی بھیڑ ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ اشارہ ان کا واضح تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ نشانے پر تیر لگا۔ آج معاملہ تھا نیب کی ترامیم کا، اس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا، عمران خان صاحب وہ پیش ہوئے نیوی بلو شرٹ اور یہ اور وہ اس طرح، اور آج ان کی تصویر ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں تو کوئی لیک نہیں ہوئی ابھی تک، پچھلی بار ہو گئی تھی۔ تو بہرحال لیکن آج عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع دیا گیا، کیا بولے وہ اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ لیکن ایک موقع پر جیسے اطہر من اللہ صاحب نے کہا، جیسے مدوخیل صاحب نے بھی ایک ذرا لائٹر نوٹ پر بات کی تھی، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم صاحب کو جا کر بتا دیجئے گا یہاں کوئی کالی بھیڑ نہیں ہے، اگر کوئی کالی بھیڑ ہے تو پھر آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے چل کر کہا کہ جی ہم کالی بھیڑ نہیں ہیں، ہم کالے پونڈ ہیں، پونڈ منہ سجا دیتے ہیں، اگر پونڈ کسی کو پڑ جائیں، ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا، دیہی لوگ ہیں، ہم نے تو پونڈوں کے ساتھ جنگیں کی ہوئی ہیں، پراپر جنگیں کی ہوئی ہیں، کچی دیواروں کے اندر ہوتے تھے، وہ مٹی کے پکڑ کے نا ہم ان کے اوپر لگاتے تھے، وہ اندر دب گئے تو دب گئے، ورنہ پھر اگلے ٹائم پھر اپنا منہ سجا ہوتا تھا، پھر پورا دمبا ہوئے ہوتے تھے جس سے پورا کا پورا، اور وہ کالے پونڈ خاص طور پر بڑے خطرناک ہوتے تھے بھائی، وہ تو ماس نوچ لیتے تھے، کالے پونڈ منہ سجا دیتے تھے، بڑے خطرناک ہوتے تھے۔ تو ایک چیز ہوتی تھی ان کے لیے ہمارے پاس، وہ یہ ہوتی تھی کہ پانی گرم کر کے نا بالکل، یعنی ایسا پانی ابلا ہوا پانی کہ وہ اگر جسم پر پڑے تو کھال ادھڑ جائے، تو وہ پانی ہم پھر پونڈوں کے چھتوں کے اوپر مارتے تھے، یا انہوں نے دیواروں کے اندر جو سوراخ کر کے سوراخوں کے اندر جو اپنے چھتے بنائے ہوتے تھے اس میں ہم وہ گرم پانی پھینک دیتے تھے۔ تو یہ علاج ہوتا تھا ہمارے پاس پونڈوں کا، ورنہ اچانک پتہ چلتا تھا کہ پونڈ آتے تھے، جتھوں میں آتے تھے اور حملہ آور ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال کیونکہ آج کی نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ پونڈ کیا ہوتے ہیں، کالا پونڈ کیا ہوتا ہے، ایک پونڈ ہوتا ہے وہ جو پیلا، لیکن کالا پونڈ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کالے پونڈ ہیں۔ یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے رپورٹ کیا ہے جیو پر، اور پھر اپنا ٹویٹ بھی کیا، وہ دیکھ لیں، اگر کل کو اطہر من اللہ صاحب بلائے تو صدیقی صاحب کو بلا لیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اور پھر پونڈ کیا ہوتا ہے، کالا پونڈ، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ، یہ سارا جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ابھی تک بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کور کمانڈر فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف کہتے ہیں کہ ان کو سزا دیے بغیر ملک یرغمال ہی رہے گا، اور عدالتوں سے کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی
کہ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں، بلکہ گلے شکووں کا جواب آ رہا ہے کہ اگر ہے تو پھر ان کو عدالتوں سے نکالیں، اور بریتیں ہو رہی ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تین طرفہ نا تناؤ ہے، فوج عدلیہ، عدلیہ حکومت، عدلیہ پارلیمنٹ، ایک معاملے کو لے کر وہ جو فرحاد احمد شاہد جو تھے ان کے معاملے کو لے کر تو جو تناؤ تھا وہ تو ٹل گیا، لیکن عمران خان کے معاملے کو لے کر تناؤ ابھی تک اداروں کے درمیان ہے، اداروں کے اندر بھی ہے، عدلیہ کے اندر ہے تناؤ، عدلیہ کا عدلیہ کے ساتھ، اور کسی اور ادارے کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہے تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔